ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کر لو. یہاں توبۃ نصوحا کا لفظ استعمال فرمایا، خالص توبہ کر لو. اب نصوحا کا جو لفظ ہے اس کا معنی سمجھنا ضروری ہے. توبۃ نصوحا ایک تو سمجھ لیں یہ فعول کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے. نصوحا، نصوح کا ایک معنی ہے صادقہ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو. توبۃ صادقۃ، توبۃ صافیۃ، سچی اور صاف توبہ کر لو جس میں کسی قسم کی کوئی اور ملاوٹ اور آلودگی نہ ہو. جو توبہ ملاوٹ اور آلودگی سے پاک ہے اس کو توبۃ نصوحا کہتے ہیں. نصحت توبتہ کہتے ہیں خلاصت من ادناس العزم علی الرجوع. خالص توبہ اور صافی توبہ کا معنی کیا ہوا؟ یعنی ایسی توبہ کو خالص اور نصوح کہتے ہیں جس میں اس گناہ کی طرف پلٹنے کے ارادے کی ملاوٹ نہ ہو، کہ اس لمحہ کے لیے توبہ کر لی اور پھر اس گناہ پر قائم رہنے اور پلٹ کر اسے انجام دینے کی خواہش اور آرزو اور ارادہ قائم رہا، تو آپ گویا اس گناہ سے پیچھے بھی پلٹے اور پلٹ کر پھر اس گناہ کو دہرانے کا ارادہ بھی برقرار رکھا. تو جب یہ ملاوٹ ہوئی تو وہ توبۃ نصوحا نہیں ہے. کلیتاً ترک کر دیں، کلیتاً کہ اس میں پلٹ کر اس گناہ کی طرف آ جانے کا نہ رجحان رہے، نہ میلان رہے، نہ ارادہ رہے، نہ خیال اور خواہش رہے. تو جب توبہ ایسی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کی توبہ خالص ہو گئی. کہتے ہیں ناصح قلبہ، یعنی خلا من الغش، یعنی دل ملاوٹ سے، بغض سے، کینے سے، آلودگیوں سے، غبار سے پاک ہو گیا. اگر شہد کو صاف ستھرا کر لیں تو کہتے ہیں ناصح العسل صفا ہو، یعنی اس شہد کو صاف پاک کر لیا. ہر وہ چیز جو ہر قسم کی آلودگی، ملاوٹ اور غبار سے پاک صاف کر دی جائے اس کے لیے ناصحہ اور نصوحا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو توبہ ہر قسم کی آلودگی، ملاوٹ اور غبار سے پاک ہو تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا عسیٰ ربک ان یکفر عنکم سیئاتکم. ایسی صاف، خالص، ستھری، پاک توبہ ہوگی تو فرمایا اللہ پاک تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. اس توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور پھر جنتیں نصیب عطا کرتا ہے، پھر اللہ پاک جنتیں عطا کرتا ہے.